الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم برادران اسلام معزز سامعین حاضرین جمعہ اسلامی خواتین عزیز بچوں ہر قسم کی تعریف اور بڑائی کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی ساری کائنات کا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور حاکم وقت بادشاہ وقت کی اطاعت کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد بے پناہ بحد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہو اور اختلافات اور فرقہ بندی سے اپنے آپ کو دور رکھو، جنہوں نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کا ادب اور احترام یہ ایمان کی علامت، صحابہ سے محبت اور صحابہ کا ادب یہ مومن کی پہچان اور علامت ہے، اور ان سے بغض اور نفرت رکھنا یہ کفر اور کافروں کی علامت ہے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، اس مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد خطبہ جمعہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ربیع الاخر کی 13 تاریخ ہے، 1432 ہجری، مطابق 18 مارچ 2011 عیسوی، مسجد عزیزیہ میں خطبہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے خطیب سمیر الغامدی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے آج کے اس مبارک دن جمعہ کے موقع پر جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے باطنی فرقے اور ان کا خطرہ۔ باطنی فرقوں کے بارے میں بڑا مفصل بیان ہوا اور ان کی جو شاخیں ہیں، پھر ان کے نقصانات اور ان کے شر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تاریخ کے حوالوں سے خطیب صاحب نے خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادران اسلام، خطبے کا آغاز ایک فتوے سے ہوا ہے جو فتویٰ لجنہ کمیٹی ہے یہاں کی سعودی عرب کی، انہوں نے فتویٰ جو صادر کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی تاریخ اس فتوے کی 20/3/1428 ہجری، تقریباً 3-4 سال پہلے کا یہ فتویٰ ہے۔ 20 ربیع الاول 1428 ہجری کا یہ فتویٰ تھا لجنہ دائمہ کا، باطنی فرقوں کی خطورت اور ان کا نقصان، اور
لیبیا کے حاکم نے جو اس سال اعلان کیا تھا کہ ایک ہم نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کا نام فاطمی حکومت ہوگی، نام ہوگا فاطمی حکومت، اور یہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی خالص اسلامی حکومت ہوگی۔ اس کا جب اعلان ہوا اس وقت یہاں کے علماء کرام نے، کبار علماء نے یہ فتویٰ صادر کیا، جو عربی میں ہے ظاہر بات فتویٰ، اس کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریف صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تنہا ہے، اور درود السلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں، ایک ہو جائیں، اور آپسی اختلافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلافات نہ کرنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام، آگے فتویٰ جاری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس امت کا اجتماع یا اس امت کا اتفاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ امت اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے نہ رکھے۔ یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے ہی سے مطلب یہ ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے سے، کتاب و سنت سے جڑے رہنے سے ہی امت کا اتفاق ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے قرآن کی آیتوں میں کہ ہم اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم سب مل کر تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اور ہماری یہ جو امت ہے، امت اسلامیہ، اس امت کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے فتنے ہوئے، فتنے رونما ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین اور یہود و نصارہ کے فتنے، اور اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، آج تک اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے فتنے ہوتے رہے، اور دشمنان اسلام نے جان توڑ کوشش کی کہ یہ امت ختم ہو جائے اور یہ امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لیکن اللہ کا فضل رہا، جب کبھی فتنے ابھرے تو اہل علم نے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی، اور اللہ کے فضل سے جب فتنے آئے ان فتنوں کا شکار یہ امت نہیں ہوئی، خاص طور سے اس امت کے وہ افراد جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تھامے رکھا۔ اور آج کا جو دور ہمارا چل رہا ہے، علماء فرماتے ہیں اس فتوے میں، یہ بھی اختلافات کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن نیا نیا فتنہ الگ الگ شکل میں نظر آتا ہے، لہذا سخت ضرورت ہے ایسے پرفتن دور میں کہ ہم اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تھامے رکھیں تاکہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منہج ہمارے لیے مقرر کیا، صحابہ کا منہج، اس منہج پر چلتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تھامے رکھیں۔ اور اسی منہج قویم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں دعوت دی اور کہا کہ اس منہج پر قائم رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر تم چلو اور اس راستے کو چھوڑ کر دیگر راہوں پر نہ چلنا ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اسلامی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ انسان کو ہونا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہونی چاہیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہونی چاہیے۔ تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فتوے کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، ساری باتیں بھی ختم نہیں ہوئی فتوے۔ تو فتوے میں علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کی خیر چاہو، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہو۔ تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کے بادشاہوں کو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے بادشاہوں کو اور عام مسلمانوں کو اس بات
کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دشمنان اسلام نے سازشیں چلی ہیں اسلامی حکومت کا نام لے کر یا اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فاطمی حکومت کا نام دیا گیا ہے اس کو فاطمی حکومت، دراصل یہ دھوکہ ہے، عام مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جو فاطمی حکومت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو ماضی میں جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اس فتنے سے واقف ہیں کہ عبیدیوں جنہوں نے اپنا نام فاطمی رکھا ہے کس طریقے سے ان سے امت اسلامیہ کو اور بالخصوص اہل سنت کو، سنیوں کو کیسے نقصان ہوا، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو کس طریقے سے اس کا نقصان ہوا۔ تو ان کی چالوں میں ہم نہ پھنسیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آگے بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فاطمی حکومت ہی اسلامی حکومت ہے حقیقی معنوں میں، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ جو 1428 ہجری سال جو لیبیا کے حاکم نے جو اعلان کیا تھا اس کو یہاں پر اس کی تردید پہ یہ فتویٰ ہے، اور وہ پوائنٹس پیش کیے گئے ہیں جس کی بیس پر بتایا گیا کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ فاطمی نام رکھنا یہ خود جھوٹا نام ہے۔ کیوں انہوں نے ایسے نام رکھا کہ فاطمی حکومت؟ کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور یہ سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تو یہ نام اگر ہم یوز کریں گے، لوگوں نے یہ چال چلی، اگر ہم یہ نام یوز کریں گے کہ فاطمی حکومت نہیں، دنیا میں ہمیں حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے فاطمی حکومت، تو ایسا نام جب رکھیں گے تو آسانی سے سنیوں کو ہم اپنے قریب کر سکتے ہیں اور اپنی جان میں ان کو پھنسا سکتے ہیں۔ تو اس غرض سے یہ جھوٹا نام انہوں نے رکھا فاطمی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل مجوسی ہیں یہ لوگ، ان لوگوں نے جو پلاننگ کی یا اس وقت جو یہ چال چلی، تو ان کی اصل اگر آپ دیکھیں تاریخ کے حوالوں سے تو یہ مجوسی تھا، یہ شخص مجوسی تھا جس نے اپنا نام سعید بن حسین بن احمد بن عبداللہ بن میمون القداح تھا، اور سعید یہ حقیقت میں سعید حضرت مسمى بعبید اللہ، اور سعید اس کا اصل نام تھا جس نے اپنا نام بدل کر عبید اللہ رکھا، اپنا نام عبید اللہ رکھا اور اس کا حقیقت میں نام سعید تھا۔ اور یہ شخص مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والی جو قوم ہوتی ہے وہ اس قوم میں سے یہ تھا۔ تو اپنے غلط دعوے اور اپنی غلط چالوں کو پھیلانے کے لیے اس نے جو ہے اپنا نام بدل دیا، اور اس نے اپنے آپ پر یہ لقب بھی لگایا کہ وہ مہدی ہے۔ جس مہدی کے بارے میں حدیثوں میں آیا وہ یہی مہدی ہے جس کا اصلی نام سعید تھا، اور اس نے عبید اللہ المہدی اپنا لقب رکھا۔ جیسا کہ محققین علماء نے اس کی حقیقت کو یا تاریخ اور نسب کے جو علماء ہیں وہ لوگ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس حقیقت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گیا فتوے میں، امام ذہبی معروف محدث مورخ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے معروف شاگرد ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المہدی عبید اللہ والد الخلفاء الباطنیہ العبیدیہ الفاطمیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو مہدی جس نے اپنا لقب رکھا ہے عبید اللہ مہدی، یہ باطنی عبیدی فاطمی خلیفاؤں کا سردار ہے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی نسب اور اس نے اپنا نسب لگایا کہ یہ جعفر الصادق کی اولاد میں سے ہے، جبکہ حقیقت میں یہ چیز غلط ہے، اور اس کا تعلق جو ہے مجوسیوں سے ملتا ہے، اس کا نسب جا کر مجوسیوں پر ختم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبیدیوں نے جو مصر پر حکومت کی اور کس طریقے سے بدعت اور خرافات کو وہاں پر پھیلایا اس کو بھی اس خطبے میں بیان کیا گیا، اور ساری دنیا جانتی ہے، اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے ان فاطمی عبیدیوں کے فتنے ہوئے، اور ان لوگوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آئی، کسی بھی علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں سے، علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں سے کسی گھر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی اولاد میں سے کسی سے ان کا تعلق ہے۔ حقیقت میں یہ خوارج ہیں، باطنی خطرناک قسم کا یہ فرقہ ہے، جو فاجر ہیں، فاسق، امام ذہبی رحمۃ اللہ کے کلام ہے، یہ فاجر ہیں، فاسق ہیں اور ملحد ہیں، صدیق ہیں، اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا انکار کرنے والے حقیقت میں یہ لوگ ہیں، اور مجوسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے عقیدے وثنی اور بت پرست لوگوں کے عقیدے ہیں، جنہوں نے اسلامی حدود کو ختم کر دیا اور زنا کو حلال کیا، شراب کو اپنے دور حکومت میں انہوں نے حلال کیا، اور مسلمانوں کا خون بہانا یہ بھی انہوں نے حلال سمجھا۔
بلکہ انبیاء کو نعوذ باللہ انہوں نے نہیں بخشا، انبیاء کو یہ گالی دیتے تھے اور سلف صالحین کو گالی دیتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، بعض بادشاہوں نے اس فرقے کے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا کہ ہم رب ہیں، اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے نعوذ باللہ۔ اتنے گندے ان کے عقیدے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ان کے بارے میں بیان کیا کہ اسلام جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اسلام ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ لیکن حقیقت میں یہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ملحد ہیں۔ دوسری وجہ فتوے میں بتایا گیا کہ یہ جو باطنی فرقے نے دولت فاطمیہ کا اعلان کیا ہے کہ اسلامی دولت ہے، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اس کی دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ یہ آل بیت سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شیعہ آل بیت سے ہیں، حقیقت میں آل بیت سے اس کی کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے حالات کو اگر کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے کس قدر ان کو دشمنی تھی، یہ ان کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ علماء نے جب انہوں نے دولہ فاطمیہ کا اعلان کیا تو اس وقت علماء نے اس بات، تمام علماء اس دور کے اور سال کے علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا، بلکہ اس سے پہلے سلف کے علماء نے بھی اس بات پر فتویٰ دیا کہ یہ لوگ جو ہے حقیقت میں کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور سلف کے علماء نے جو ان کے بارے میں فتویٰ دیا اس میں ابو بکر باقلانی، امام غزالی اور امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ رافضی شیعہ جو شیعت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں، کفر کو یہ چھپاتے ہیں اور ان کو سینوں میں محض کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جیسا کہ امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، سلف کے عالم گزرے ہیں۔ عبید اللہ کے دادا قداح کے بارے میں کہتے ہیں، عبید اللہ جو حاکم تھا جس نے سعید اپنا نام رکھا تھا، تو عبید اللہ اپنا نام رکھا تھا، حقیقت میں سعید اس کا نام تھا، تو اس کے دادا کے بارے میں امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ بتاتے ہیں، جو دادا کا نام تھا قداح، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پکا باطنی تھا جو مسلمانوں کو اور ملت اسلامیہ کو مٹانا یہ چاہتا تھا، اور اس کے دادا نے اپنے دور حکومت میں علماء کو، فقہاء کو ختم کر دیا تھا اور ان کی اولاد کو بھی ختم کر دیا تھا علماء کی، تاکہ سنیوں کی کوئی چیز باقی نہ رہے اور ہماری باطنی فرقے کو ہم عام کر سکیں۔ اسی طریقے سے اس کے دادا قداح نے شراب کو اور زنا کو نعوذ باللہ من ذالک حلال کیا اپنے دور حکومت میں، اور مسلمانوں کے عقائد کو اس نے برباد کر دیا اور ختم کر دیا، اور تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ عالموں کو اپنے دور حکومت میں قداح نے عالموں کو اور عابدوں کو اور پابند مسلمان سنیوں کو اس نے ختم کر دیا، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم نہ کہیں۔ تو جب علماء نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، ہم صحابہ کا جب بھی نام آئے گا تو رضی اللہ عنہم ضرور کہیں گے، تو ان کا قتل کیا گیا، اور انہوں نے قتل ہونا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو پسند کیا، لیکن رضی اللہ عنہم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو عبیدی حکومت ہے یہ حقیقت میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، بلکہ کافروں کی حکومت ہے، جو علماء اور نیک لوگوں کو، سنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر اپنی باطنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حالات کو اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء میں سے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی ان کے دور حکومت کے حالات کو بیان کیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا قتل نہیں کرتا ہے، اور ایک مسلمان صحابہ کو گالی دینے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور نہ ایک مسلمان کسی سنی مسلمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہ سارے ان کے حالات کے جو معلوم ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ان کا جو دادا تھا باطنی فرقے کا یا عبید اللہ کا، سعید کا، تو پکا مجوسی تھا اور فاطمی اس نے اپنا نام رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات کی بنا پر علماء اکرام نے، جیسے کہ مسلمانوں کا نقصان یا مسلمانوں کا قتل عام وغیرہ ان لوگوں نے کیا ہے، تو حقیقت میں یہ لوگ چونکہ مسلمان نہیں ہیں اور کافر ہیں، لہٰذا اسلامی حکومت ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ علماء کرام نے فتویٰ دیا اور کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ایسے دعووں سے اپنے آپ کو دور رکھیں،
اور اسلام کی حقیقت کو سمجھیں اور دشمنوں اسلام کو جانیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ تھا، یہاں تک آ کر ختم ہوا، اور اس کے بعد خطبے میں خطیب صاحب نے کچھ پوائنٹس پیش کیے تفصیلی طور پر اور بتایا کہ باطنی فرقے ان سے جتنا مسلمانوں کو شروع سے آج تک نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان کسی اور یعنی جو باہر کا دشمن ہے، یہود ہے یا نصارہ ہیں یا ہندو ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ دشمن ہیں، ان سے اتنا نقصان مسلمانوں کو یا سنیوں کو نہیں ہوا جتنا ان باطنی فرقوں سے ہوا ہے۔ اور یہ باطنی فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ آتا ہے شیعہ رافضی، جن کا نقصان ظاہر ہے شروع سے لے کر آج تک کبھی ان سے مسلمانوں کا اہل سنت کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ شروع سے آج تک ان کو نقصان ہوا۔ انہوں نے یہودیوں سے مل کر، نصارہ سے مل کر سنیوں کا خاتمہ کرنے کی کیسی کیسی سازشیں تاریخ میں رچائیں اور کیسی کیسی سازشیں چلیں، یہ تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں خطبے میں، کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں مختصر طور پر، کیونکہ کافی لمبا یہ خطبہ رہا، بلکہ شروع ہی میں فتویٰ ہی کافی لمبا تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جانتے ہیں سب، ابو لولو فیروز نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا، اور پچھلے خطبے میں بھی یہ بات آ چکی ہے جو آج کے خطبے میں بھی بتائی گئی۔ ان کے قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیوں ابو لولو فیروز کو استعمال کیا گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کیا گیا، اس کی اصل وجہ خطبے میں خطیب صاحب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اپنے دور خلافت میں کسرا حکومت کو ختم کر دیا۔ کسرا کی حکومت کو معروف ہے، جانتے ہیں، کسرا کی حکومت کو تپے ہستی سے مٹا دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اس دشمنی میں ابو لولو فیروز کو استعمال کرتے ہوئے باطنی فرقوں نے اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ اور ابو لولو فیروز کو تھا اصل میں فارسی اور مجوسی باطنی تھا، یہ خود باطنی تھا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اور فارسی ابو لولو فیروز تھا جس کا استعمال کیا گیا، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اسی پوائنٹ میں خطیب صاحب نے جو بات کی، اور پچھلے خطبے میں بھی یہ بات آئی، آج بھی آئی، جو جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے رافضی، یہ باطنی فرقے میں سے ایک اہم ترین فرقہ ہے، ایک اہم ترین شاخ ہے۔ ابو لولو فیروز نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ ابو لولو فیروز کی قبر کہاں ہے یہ تو اللہ جانے، لیکن اس کی ایک وہمی قبر بنائی گئی ہے ایک ایران کے شہر کاشان میں، جو پچھلے خطبے میں بھی بتایا گیا تھا، جس کی باقاعدہ اور اس پر نام دیا گیا کیا، بابا شجاع الدین کا مزار، بابا شجاع الدین کا مزار، اس نام سے وہاں وہ مزار معروف ہے کاشان شہر میں ایران کے، جہاں باقاعدہ جس کی زیارت کی جاتی ہے، اور یہ ابو لولو فیروز کی قبر ہے وہاں، یہ وہمی قبر ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ابو لولو فیروز نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، تو یہ باطنی قسم کا ابو لولو فیروز کو تھا، باطنی تھا، تو اس کی قبر وہاں پر ہے، باقاعدہ اس کی وہاں زیارت کی جاتی ہے، اور بہت زیادہ مال اور سونا وہاں پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی وہاں تبرعات ایرانی شیعہ جو ہے اور دیگر شیعہ وہاں پر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا نقطہ بیان کیا گیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی فرقوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ آپ جانتے ہیں صلیبی جنگیں معروف ہیں جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی تھی، تو اس سے پہلے قبل اس کے کہ انہوں نے صلیبیوں کی یعنی کرسچن سے لڑائی کی، اس سے پہلے انہوں نے باطنی فرقوں کو ختم کیا، کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ان نصارہ کی مدد کرنے والے سب سے خطرناک جو فرقے ہیں وہ باطنی فرقے ہیں، لہٰذا جب تک ان کو نہیں مٹایا جائے گا اس وقت تک ہم نصارہ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور میں رافضی شیعہ باطنی فرقوں کے ساتھ انہوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں، تو اس سے بھی یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا اسلام کو مٹانے کے لیے کیسی قسم کی سازشیں ہیں، اور نصارہ سے کیسے یہ یہود و نصارہ سے کس طریقے سے یہ ملے ہوئے ہیں۔ اور عثمانی دور حکومت جو سنیوں کی بہت بڑی دور حکومت رہی ہے، کافی آدھی دنیا پر تقریباً حکومت رہی ہے، تو اس وقت بھی اسلامی جہاد جو چل رہا تھا اس کو مٹانے کے لیے بھی اس باطنی فرقوں نے کیسی کیسی چالیں چلی،
وہ بھی ہم اچھی طریقے سے تاریخ میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دشمنان اسلام یہودیوں سے مل کر ان لوگوں نے جہاد کو مٹایا اور سازشیں چلی اور عثمانی خلافت کو ختم کر دیا، عثمانی خلافت کو ختم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو شاخیں ہیں باطنی فرقے کی وہ ہے، خطیب صاحب نے بیان کیا، قادیانی، یہ بھی باطنی ایک خطرناک قسم کا فرقہ ہے اور جو انڈیا میں شروع ہوا، اور اس کے علاوہ ان کی سازشوں کی وجہ سے کس طریقے سے نقصان ہوا۔ یہ قادری جو ہے انگریز جو وہاں پر حکومت کر رہے تھے برٹش، ان کے ساتھ مل کر کس طریقے سے جو ہے اسلامی جہاد کو یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے یا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں رچی۔ یہ تاریخ پڑھنے والے، تاریخ کا علم رکھنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصیریہ بھی جن کا ایک فرقہ ہے باطنی جو آج پایا جاتا ہے مختلف بعض ممالک میں، اور ان کے بھی عجیب و غریب قسم کے دعوے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی سنیوں کو کس طریقے سے نقصان ہوا ہے یہ بھی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ دروز بلاد شام میں، اچھا یہ نصیری جو فرقہ ہے یہ شام وغیرہ میں، شام کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ فرقہ پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرا فرقہ ہے دروز، نصیری اور دروز یہ سب نام ہیں، قادیانی، شیعہ، قادیانی، دروز اور نصیریہ، یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام جو مجھے یاد نہیں ہے، پڑھا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، بہت سارے فرقے باطنیوں کی شاخیں ہیں جو الگ الگ ناموں سے الگ الگ حکومتوں میں کام کر رہے ہیں، مطلب الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں کی پائے جاتے ہیں۔ کوئی ملک باطنی فرقے سے خالی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پائے جاتے ہیں۔ شیعہ ہے، آپ کی شیعہ کا انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں ہر جگہ ہے۔ یہ بات کی خطرناک قسم کا فرقہ ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کو مٹا کر پوری دنیا پر اپنی باطنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بلاد شام میں نصیری ہے، عمان وغیرہ میں آپ دیکھیں نصیری اور دروز پائے جاتے ہیں، یہ سب باطنی فرقے ہیں کیونکہ یہ نام یہاں پر میں لے رہا ہوں۔ اور قادیانیوں کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، ان کے فتنے، اور غلام احمد قادیانی نے جس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اسٹارٹنگ میں اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا، پھر کہا کہ میں جو ہے نعوذ باللہ جو ہے رسول اللہ، نعوذ باللہ اس کے قادیانی فرقے اور اس کا چینل چلتا ہے، معلوم ہے آپ کو لوگوں کا، اور کس طریقے سے اپنے غلط عقائد اور غلط مناہج دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگوں کو خاص طور سے میڈیا پاکستان سے اپنا تعلق ہے، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ قادیانی اور ان کے فتنے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر ان قادیوں نے کس طریقے سے لوگوں کو پیسے دے دے کر، کیونکہ یہ پوری نصارہ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جیسے ان کو ٹرین کرتے ہیں ویسے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ قادیانی جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے جہاں گاؤں جہاں غریب اور مساکین لوگ رہتے ہیں وہاں یہ لوگ جاتے ہیں، کرناٹک میں کافی پائے جاتے ہیں گاؤں میں یہ لوگ، جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو وہاں پر دین کا توحید کا کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں کرناٹک کے کس طریقے سے لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اپنی پوری چال چل کر اپنی پوری سازشوں کو سامنے رکھ کر یہ مسلمانوں کو سنیوں کو عقیدوں سے قادیانی پہلے بنا دیتے ہیں، اور ان کے دماغوں میں جو ہے مختلف قسم کے سوالات وغیرہ، کیونکہ علم نہیں ہوتا ہے، گاؤں کا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، تو اس کو غلط عقیدہ دے کر اور مال دے کر اس کو قریب کر کے اس کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں اور غلط منہج اور غلط باطنی فرقے میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بلاد شام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر یہ فرقے پائے جاتے ہیں، نصیری اور دروز وغیرہ جو باطنیوں کے خطرناک قسم کے فرقے ہیں۔ اور دروز کے بارے میں خطیب صاحب نے بیان کیا کہ وہ اردن وغیرہ میں بھی کافی پائے جاتے ہیں، اور سن 67 عیسوی میں کس طریقے سے مسلمانوں کا جو ہے ان لوگوں نے جو ہے نقصان کیا تھا، کیسے قتل کیا تھا مسلمانوں کا سنیوں کا اس دروز نے زمانے میں، تو وہ بھی ان کا بہت بڑا فتنہ رہا لبنان میں اور سوریہ وغیرہ میں۔ ان لوگوں نے فتنے اس دور میں اور اس تاریخ میں ان لوگوں نے پھیلائے تھے۔ اسی طریقے سے باطنی فرقوں میں سے شیعہ کا فرقہ جیسا کہ بیان کیا گیا اور ان کی وجہ سے کیسے کیسے نقصان ہوتا ہے، عاشورہ کے وقت یہ کیا کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے خطبے میں بتایا گیا، اور ہم لوگ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو غم کو ظاہر کرتے ہیں عاشورہ کے یوم عاشورہ کے وقت تقریباً انڈیا پاکستان میں عام یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے غم اور اپنی فکر کو اپنی آل بیت سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، اس طریقے سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ سب دکھاتے ہیں اور شریف قسم کے حرکتیں ہیں۔ اور پھر اگر شروع سے دیکھا جائے تو باطنی فرقے نے کس طریقے سے اس چیز کو شروع کیا تھا جو آج سنیوں میں پھیلی ہوئی ہے، سنی سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ شربتیں بنانا کرنا یہ جو ہے پھیلانا، کیونکہ وہ پیاس سے مر گئے تھے اس سے ان کو قتل
کیا گیا تھا پیاسا تو ہم جو ہے لوگوں کو پیانی پلائیں گے. تو یہ سب افکار، عقائد اور جو طریقے ہیں شیعہ جو ہے سنیوں میں پھیلائے ہوئے ہیں. سنی مسلمان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ باطنی فرقے کی چالیں ہیں، سازشیں ہیں. انہوں نے آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے پھیلایا ہے اور پھیلا رہے ہیں اور پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. پورا میڈیا وہ یوز کر رہے ہیں. لہٰذا ہوشیار ہونا چاہیے اور ان باطنی فرقوں کے عقائد سے اپنے آپ کو بتانا چاہیے. اسی طریقے سے قرامطہ بھی باطنی فرقوں میں سے خطرناک فرقہ رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں. شاید اس سے پہلے بھی جب میلاد النبی وغیرہ کا ذکر آیا تو شاید علماء نے آپ کو بیان کیا ہوگا یقیناً اور بتایا ہوگا. قرامطہ ان کی بھی حکومت رہی ہے اور مصر وغیرہ میں، اور یہ باطنی خطرناک قسم کا فرقہ تھا اور یہ وہی فرقہ ہے جنہوں نے حجر اسود کو چرایا قرامطہ. اور 20 سال تک حجر اسود مکہ سے غائب رہا، خانہ کعبہ سے، اور لوگ سنی مسلمان حج کرتے تھے بغیر حجر اسود کے. 20 سال تک ان کے پاس تھا. پھر بعد میں ٹکڑوں کی شکل میں حجر اسود ملا تو اس کو جوڑ کر رکھا گیا، جو آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ ٹکڑے ہیں. انہوں نے حجر اسود کو چرایا تھا. قرامطہ نے جو باطنی فرقہ ہے، قرامطہ جو مصر پر ان کی حکومت تھی، وہ آئے تھے. آ کر ان لوگوں نے حاجیوں کا قتل عام کیا تھا. اب بتائیے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان جو حجر اسود کو چراتے ہیں، یہ سب اصل میں ان کی تاریخ جو ہے مجوسی ہے. یہ لوگ جیسے کہ بیان کیا مجوس ہے. اب اسلام کا کپڑا میں ظاہر بات ہے باہر کے دشمن کو جانتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے یہ مسلمان نہیں ہے. اس کو آرام سے پتا چلتا ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کرسچن ہے، یہ فلاں ہے نا، سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو دور کے. لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، حقیقت میں وہ کافر ہو تو ہم اس کو آسانی سے نہیں پہچان سکتے. جیسے منافقین نے بھی چال چلی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں کہ اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا، حقیقت میں کافر تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار کر نبی علیہ السلام کو بیان کیا. سورہ جمعہ، سورہ منافقین وغیرہ پڑھ کر دیکھیں تو اسی طریقے سے باتوں نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مجوسیوں نے چال چلی کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کے کپڑے پہننے پڑیں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا پڑے گا. ایک دوسری جو چال چلی انہوں نے خطرناک، وہ ہے آل بیت سے محبت کا دعویٰ. کیونکہ سارے مسلمان اچھی طریقے سے یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو مسلمان کٹنے پٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی اولاد سے سب کو محبت ہے. آل بیت ہم کو فاطمہ، عمر، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے کس کو محبت نہیں ہو؟ تو ہم اس محبت کو یوٹیلائز کریں، اس محبت سے، کیونکہ محبت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. جس محبت کو فاطمی حکومت نے یا فاطمی فرقوں نے کیا بھی ہے، کر رہے ہیں آج، اسی محبت کو یوز کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں اور مسلمانوں کو حاکموں کے خلاف، جیسے آپ جانتے ہوئے بحرین آخری میں وہ بھی بتایا گیا، سعودی عرب میں بھی وہی کی سازش میں چلی تھی. لیکن الحمدللہ سنی یہاں کے اتنے پاورفل ہیں الحمدللہ کہ ان لوگوں نے جو ہے ان کو ختم کر دیا. الحمدللہ پچھلا جمعہ، آج کا جمعہ آپ کے سامنے، پچھلا جمعہ کیا ہوا، ان کی ساری سازشیں ختم ہو گئی. انہوں نے بہت پرانی کی تھی لیکن ساری پلانوں میں پٹیا میل ہو گئی اور ختم ہو گئی. اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے سنیوں کی. تو یہ ان کی خطرناک سازشیں ہیں اور اسی پر پورا خطبہ دیا گیا ہے. میں باتوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. قرامطہ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے حاجیوں کا قتل کیا اور خون بہایا اور حجر اسود کو چرا کر لے گئے اور 20 سال تک ان کے پاس رہا اور اس کے بعد پھر بعد میں مسلمانوں نے اس کو واپس کر لیا. اسی طریقے سے سن 488 ہجری میں بھی جس طریقے سے صلیبی جنگیں ہوئی تھیں تو وہاں پر بھی ان کے فتنے عبیدی شیعہ صفاتی اپنے آپ کو کہتے تھے، عبیدی فرقے مصر پر حکومت کر رہے تھے فاطمی. تو یہ حقیقت میں رافضی تھے. رافضی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا شیعہ، اور حقیقت میں یہ شیعہ نہیں تھے، مجوسی تھے جیسا کہ بیان کیا گیا. اور اس کی وجہ سے کس طریقے سے نقصان ہوا اور کس طریقے سے مسلمانوں کے لوگوں نے قتل کیا یہ بھی معروف ہے. اسی طریقے سے سن 914 ہجری میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، صفوی دولت کا نام انہوں نے لے کر ایک اسماعیل مرزا شاہ ایک آدمی تھا جس نے اعلان کیا شیعہ مذہب کا اور کہا کہ ایران میں رسمی طور پر اس چیز کو جو ہے رکھا جائے گا. تو اس کے بعد بھی جو فتنے ہوئے تھے یہ بھی واضح ہے. الغرض خلاصہ یہی ہے کہ یہ لوگ باطنی فرقے، ان کے بہت سارے فرقے ہیں، اس میں سے ایک قرامطہ ہے اور پرانی یہ تھا، اور سب سے بڑا فرقہ ہم نے بیان کیا کہ شیعہ ہے، رافضی ہیں، اور دروز یا سیریا وغیرہ یہ سب ان کے فرقوں کے نام ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پر فاطمی حکومت ہو. اور یہی سازشوں کے تحت آج کل جو بحرین کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، بحرین
اور سعودی عرب کو مٹانے کی کوشش. سعودی عرب کے لیے مسلمانوں کا دل ہے، حرمین پر اگر قبضہ ہو جائے تو گیا کہ پورے مسلمانوں پر قبضہ ہو جائے گا. اس چال کو وہ لوگ کر رہے ہیں اور اندرونی طور پر پوری پلاننگ کے تحت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سنیوں کو اپنے فیور میں لیں پہلے، کیونکہ سنی میجورٹی میں آپ جانتے ہیں پوری دنیا الحمدللہ کسی بھی ملک چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا الحمدللہ کوئی اور ہو، تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ سنی جو ہے میجورٹی میں ہے اور سنیوں کو اپنے فیور میں لا کر کیسے فیور میں لا، حکومت کی برائیوں کے سامنے کرنا، یہاں کی فلاح ہے، ایسے ہے ویسے یہ ہے، ٹھیک ہے بہرحال آپ کے بات ہے. اور یہاں پر بھی جو اس سے پہلے جو ہے سازش رچی گئی تھی لوگوں نے جو کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں اور کتاب و سنت سے جمع رہیں اور ان شیعہ ان رافضیوں کی حقیقت کو سمجھیں اور اس باطنی فرقے کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان کی سازشوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں. اگر نہیں بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں گے اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی، آخرت تو خراب ہونی ہو رہی ہے، دنیا میں بھی خرابی اور فساد ہو سکتا ہے جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فساد ہو دنیا میں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم گہرائی سے ان باطنی فرقوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اور بچانے کا واحد راستہ جیسے کہ شروع میں بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اگر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، قرآن و حدیث سے جوڑے رکھنا. قرآن و حدیث اور علماء اکرام سے جڑے ہوئے رہیں گے تو ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وگرنہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. پھر آخرت میں جو ہے سوائے افسوس کے اور کوئی چیز ہمیں کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایمان والا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان باطنی فرقوں کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جماعتوں کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے سنیوں کو اور مسلمانوں کی حکومت کو محفوظ رکھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ جہاں کہیں سنی حکومتوں کو ختم کرنے کی سازشیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سازشوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کی حفاظت فرمائے، اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت فرما اور خادم حرمین شریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کی حکومت کی تو حفاظت فرما اور اللہ تعالیٰ کو صحت اور عافیت دے اور ان کو اور مضبوط و قوی کر تاکہ وہ سعودی عرب کو بچا سکیں تیری توفیق کے بعد، تیری مہربانی کے بعد. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے بعد والا جو جمعہ آ رہا ہے ہمارے دعویٰ سینٹر کے تحت انشاءاللہ ایک چوتھا دورہ علمی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو 1 مہینے کا دورہ ہوگا انشاءاللہ. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا نام ضرور لکھوائیں یا ضرور جمعہ کے دن شریف ہوں. آئندہ جمعہ کے بعد والا جو جمعہ ہوگا وہاں سے انشاءاللہ جمعے سے 1 مہینے کا علمی دورہ عقیدہ توحید کے موضوع پر انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 علمی دورے ہو چکے ہیں اور آج مغرب کے بعد انشاءاللہ تفصیل کا وہاں پر ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ضرور تشریف لائیں. پچھلی مرتبہ شیخ رحمۃ اللہ کے پروگرام کی تشریح ہوا تھا، آج کوئی پروگرام نہیں ہے رات میں، مغرب کے بعد پروگرام ہونے جا رہا ہے اور اس میں ضرور تشریف لائیں.